ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی برائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، جو حی اور قیوم ہے، رحمان اور رحیم ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی ہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت ملی، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ یقیناً یہ مہینہ عبادت و تلاوت اور رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سب کاموں کو ثانوی حیثیت پر رکھ کر رب کی بندگی کو اولین ترجیح پر رکھا جاتا ہے۔ شب و روز عبادت میں صرف ہوتے ہیں۔ بندہ مومن اپنے ہر عمل سے رضائے الہی حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اس ماہ مقدس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے اس کی پلاننگ کی جائے، مکمل طور پر تیار ہو کر اس مہینے کا آغاز کیا جائے۔ اس مہینے کی تیاری کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے شعبان کے روزوں کا اہتمام۔ شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ رمضان شروع ہونے پر روزہ رکھنا دشوار نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل ہوا کرتا تھا۔ رمضان سے پہلے آپ رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ نفل روزہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی آپ جتنا نفلی روزہ شعبان میں رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ آپ کنٹینیو روزہ رکھے جا رہے ہیں، آپ روزہ نہیں توڑیں گے، لیکن پھر آپ روزہ توڑ دیتے، افطاری کر لیتے۔
اب پھر آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے، یعنی کنٹینیو آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کا روزہ ہے وہ تو فرض ہے، 30 دن تو رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ تو نفل روزے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفل روزہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، چونکہ شعبان کی ایک الگ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفر الناس، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، جبکہ رب العالمین کے سامنے اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، لیکن آپ کی یہ خواہش ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ ہم اور آپ کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم نفل روزہ رکھیں۔ رمضان کا روزہ فرض سمجھ کر رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بوجھ سمجھتے ہیں، کسی طریقے سے رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نفل روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، لیکن آپ کی عبادت کا اندازہ دیکھیے، کیفیت دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب رمضان میں داخل ہوتا ہے تو روزہ رکھنا اسے دشوار نہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قضا کے روزے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں کسی وجہ سے ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کہیں سفر پر نکلے، تو ایسی کنڈیشن میں روزہ رمضان میں توڑ دے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو جن لوگوں کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہوں انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتی ہے کہ میرے دن میں رمضان المبارک کے کچھ روزے ہوا کرتے تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں مشغولیت کی وجہ سے ان کی قضا شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دے پاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن میں رمضان کے کچھ روزے ہوا کرتے تھے، تو وہ ان کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے ماہ شعبان میں کر لیا کرتی تھی۔ تو اس لیے جن لوگوں کے روزے رمضان کے چھوٹ گئے ہوں کسی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی مہینے میں اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سحری اور افطاری کے اہتمام کا پہلے سے معمول بن جائے گا۔ رمضان میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ روٹین سے بالکل ہٹ کر بہت سے لوگوں کو سحری میں اٹھنا بہت دشوار گزرتا ہے۔ ان کی کئی سحری چھوٹ جاتی ہے، وہ سحری میں نہیں اٹھ پاتے چونکہ اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ سحری میں بھی نہیں اٹھ پاتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور، بڑھ کر سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو وہ رمضان میں اگر سحری میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو وہ برکت سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں روزہ رکھتے ہیں شعبان میں تو ایک طریقے سے پہلے سے آپ کا معمول بن جائے گا، اور اسی حساب سے آپ سحری میں بھی اٹھ جائیں گے، شعبان کی فضیلت تو حاصل ہوگی اور سحری کا بھی معمول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے افطار کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں دکان سے جب گھر واپس لوٹتے ہیں، آفس سے جب گھر واپس لوٹتے ہیں، ان کو تاخیر ہو جاتی ہے، افطار میں نہیں پہنچ پاتے ہیں وقت پر رمضان میں۔ تو اگر وہ پہلے روزہ رکھ لیں شعبان میں، ایک آدھ دو یا جتنی توفیق ہو انہیں اگر رکھ لیں، تو ایک طریقے سے ان کا معمول پہلے سے سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سب رمضان کی تیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے؟ بہت خوش ہوا کرتے تھے، صحابہ کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ رمضان کی تیاری میں کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ سب ہمیں کر لینا چاہیے رمضان آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے دینی بھائیوں اور دوستوں،
عملی کوتاہیوں کا ازالہ، جو بھی عملی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر لے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نماز کو لیجیے، ہم میں سے ہر شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، فجر میں ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے وقت پر ہم مسجد نہیں پہنچ پاتے ہیں، کبھی ہماری 1 رکعت چھوٹتی ہے، کبھی 2 رکعت چھوٹتی ہے، کبھی ہم بازار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آتے ہیں، تو یہ سب ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر یہی رویہ ہمارا رہا تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر انہی کمزوریوں کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں تو ہم بہت بڑے بد نصیب ہوں گے، رمضان کا ہماری زندگی پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نماز میں سستی کرتے رہیں جس طریقے سے ابھی کرتے ہیں، فجر میں آپ اسی طرح سوتے رہیں جس طریقے سے آپ ابھی سوتے ہیں، تو پھر ایسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نماز میں آپ سستی کر رہے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص نماز کے تئیں سست ہے، تو وہ ابھی سے وقت پر نماز پڑھے، نماز کی پابندی کرے، فجر میں اٹھے اور باجماعت نماز پڑھے، تاکہ عادت لگی رہے آپ کو، تو رمضان میں آپ آسانی سے نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تلاوت کا اگر معمول نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیے، ابھی سے بنائیے، کیونکہ جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہونے جا رہے ہیں وہ مہینہ ماہ قرآن بھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، بہت گہرا تعلق ہے، تو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سال بھر تو ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اچانک ہم رمضان میں داخل ہو جائے تو ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے رمضان سے پہلے پہلے ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہم قرآن مجید کی عادت ڈالیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رمضان شروع ہو، بڑی آسانی سے آپ کا دل لگا رہے گا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ سب رمضان سے پہلے کرنے کے کام۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دینی اور اخلاقی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے آپ کے روزے پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے روزے پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، روزے کی قبولیت پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے ابھی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف کر لیں تاکہ اس دل میں تقوی سما جائے، چونکہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کا مقصد تقوی ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں کوئی دینی کمزوری رہے اور اس کمزوری کو ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر تقوی نہیں سما سکے گا۔ تو یہ سب چیز ہے جو رمضان کی تیاری میں داخل ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں اس کو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رمضان آئے گا تب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان آ جائے گا تب جا کر ہم قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، نہیں، پہلے سے معمول بنا لیجیے۔ اسی طریقے سے اہل خانہ کو آگاہ، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو آگاہ کریں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا، اس مہینے کو صرف عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ تمام کام جن کی وجہ سے رمضان کی عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو، اپنی بیوی کو وہ تمام کام شعبان میں نپٹانے کا حکم دیں۔ جو بھی بازار کی ضروریات ہے آپ انہیں کہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے ضروریات کو پوری کریں، بازار سے جو سامان خریدنے اس کو سامان خرید کر رکھ لیں۔ رمضان میں باہر جانے کی اجازت بالکل اپنے گھر کی خواتین کو نہ تھی، بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان میں ایک تو باہر نکلیں گے، فتنوں کا شکار ہوں گے، دوسروں کی زینت بنیں گے، تو اس وجہ سے جو بھی کام ہے وہ شعبان میں نپٹانے کا حکم دے۔ رمضان میں بالکل باہر جانے کی اپنے گھر کی خواتین کو اجازت نہ دے، اپنے گھروں کو لازم پکڑے، اس مہینے کو صرف اور صرف عبادت کے لیے استعمال کرے، جو بھی کام ہے اس کو رمضان سے پہلے ہی نپٹانے کا حکم دے۔ اسی طریقے سے دینی بھائیوں اور دوستوں، رمضان کی آمد سے پہلے وقت کی تنظیم بہت ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے آپ ایک پلان بنائیے، آپ ایک پلان بنا لیجئے کہ ہمیں رمضان میں کس طریقے سے شب روز گزارنا ہے، ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے آفس جانا ہے، آفس سے کب گھر واپس آنا ہے، افطاری کا سامان کب لانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کتنا وقت دینا ہے، دکان سے کب لوٹنا ہے، قرآن ہمیں کس وقت پڑھنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، یہ سب معمول بنائیے۔
وقت کی تنظیم دیجیے تاکہ جیسے رمضان اسٹارٹ ہو آپ کا ایک معمول بنا رہے گا، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. تو اس طریقے سے آپ ابھی ہی سے اپنے آپ کو ان معمول میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. رمضان کا انتظار مت کیجیے کہ رمضان آئے گا تب ہم سب کام شروع کریں گے، تب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے. نہیں، اس سے پہلے کیجیے، اس سے پہلے کر لیجیے. اسی طریقے سے دلوں کو پاک صاف کر لیجیے. کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی بالکل ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سب بیماری ہمارے دلوں میں ہے اور ہم رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک نہیں کرتے ہیں اور انہی غلیظ بیماریوں کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین کر لیجئے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دل میں جس میں یہ غلیظ بیماریاں ہو تقویٰ نہیں آئے گا، خلوص نہیں سما سکے گا. تو ایک طریقے سے ہمیں غیبت کی عادت لگ چکی ہے، جھوٹ کی عادت لگ چکی ہے، دھوکہ دینے کی عادت ہو گئی ہے. اچانک رمضان میں نہیں چھوٹے گی، اس سے پہلے آپ ان عادتوں کو چھوڑیں. اگر آپ ان عادتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور انہی بری عادتوں کے ساتھ رمضان میں آپ داخل ہو جاتے ہیں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ برباد ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فسق و فجور کی باتیں اور فسق و فجور کا کام نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کا کھانا پینا کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے. بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. بندہ روزے سے ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، فسق و فجور کا کام کر رہا ہے، فسق و فجور کی باتیں کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. روزے کی شکل تو ہے، روزے کی شکل تو ہے بھوک اور پیاس، لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ وہ اس سے مفقود ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے روزے قبول نہیں ہوتا ہے. رب صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ کیسے روزے دار ہے؟ اسی طرح کے روزے دار ہیں کہ رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے یہ سب بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس سے پہلے اپنے دلوں کو بالکل پاک صاف کر لیجیے. کسی سے دشمنی ہے، دشمنی کو ختم کیجیے. کسی سے دشمنی ہے، رمضان سے پہلے اس سے دشمنی کو ختم کیجیے. کینہ، کپٹ، ان سب چیزوں کو بالکل ختم کر لیجیے. حسد ہے، رمضان سے پہلے یہ سب کیجئے. یہ رمضان کی تیاری میں داخل ہے، بالکل اپنے آپ کو پاک صاف کر لیجیے دینی بھائی اور دوستوں. اسی طریقے سے غریبوں مسکینوں کے سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کرانا بہت بڑا ثواب ہے. تو ہمارے بستی میں، ہمارے محلے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں، سحری افطاری کا بندوبست ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ مالدار ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، ان کے سحری اور افطار کا بندوبست کریں. تو یہ سب چیز آپ پہلے کر لیں. اپنے سماج میں دیکھیں، اپنی بستی میں دیکھیں کتنے لوگ غریب ہیں، آپ ایک لسٹ نکالیں ان کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے. رمضان سے پہلے آپ ایک کمیٹی کی تشکیل کیجئے اور جو بھی ہوتا ہے اپنے طور پر اس میں پیسے جمع کیجئے، اور راشن ہے، افطار کا سامان ہے غریبوں کا، وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے تاکہ رمضان کا مہینہ بالکل آپ اس میں فارغ ہو اور اللہ کی عبادت کریں. اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس مہینے کو استعمال کرنا ہے. بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن آپ اس کو رمضان سے پہلے ان سب کاموں کو کر لیں. کم از کم اتنا ہو کہ سارا سامان آپ خرید چکے ہو، پیسے آپ کے پاس جمع ہو گئے ہو، آپ کو غریبوں کی لسٹ مل چکی ہو. جیسے رمضان ہوتا ہے آپ جا کر تقسیم کر دیں. اسی طریقے سے دینی بھائی اور دوستوں، صدقہ دینے کی عادت ڈالیے، صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیے. رمضان میں ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. رمضان میں لوگ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے ہیں، ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، موسم ہی ایسا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال لوٹاتے ہیں، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. غریبوں، مسکینوں
اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں. یہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے. وہی مالدار مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سال بھر کھانے سے محروم ہیں، جن کو سال بھر کھانا نہیں ملتا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، تو مالدار مسلمانوں کو روزے کی حالت میں غریب لوگوں کے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ان کی ہمدردی ان کی طرف بڑھتی ہے، لوگ مال خرچ کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ رمضان میں بھی کنجوسی کرتے رہیں، رمضان کے فوائد و ثمرات سے آپ محروم رہ جائیں گے. جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، جیب میں پیسے ہیں لیکن ہاتھ جیب تک جاتا نہیں ہے، اچانک ان کو یہ عادت کیسے آ جائے، کیسے چھوٹے گی؟ تو ضروری ہے نا کہ پہلے سے ہم عادت بنا لیں، ابھی ہی سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالیے. آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ کہیں، ان کو تلقین کریں، ان کے جیب میں 10 روپیہ 20 روپیہ آپ دے دیں، صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالیں. کوشش یہ کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. جو بھی نیک عمل ہے ہم اس میں پہل کریں، سبقت کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی اس مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت، جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کو لی ہوئی ہے. پھر اس کی لمبائی کا کیا کہنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں ابھار رہا ہے، لوگوں سبقت کرو، جنت حاصل کرو، یہ مہینہ آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، جہنم سے آزاد ہو جاؤ. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنا ہے دینی بھائیوں اور دوستوں. اسی طریقے سے موبائل اور انٹرنیٹ سے آپ دوری بنائے رکھیں. ایسی عادت لگ چکی ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی کہ اگر ایک دن ہمارے پاس موبائل نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی. صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے، موبائل کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے، موبائل لے کر ہم دن بھر سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں. قرآن کی بات کو چھوڑیے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہی نہیں ہے. نماز جو فرض ہے ہم اس کو بھی اس موبائل انٹرنیٹ کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں. ایسی عادت اور ایسی لت لگ چکی ہے کہ چھوٹنے سے بھی نہیں چھوٹتی ہے. اچانک چھوٹ جائے گی نہیں، ابھی ہی سے موبائل انٹرنیٹ سے دوری بنائیں، کم استعمال کریں موبائل کو، قرآن کی تلاوت کریں، وقت نکالیں، ابھی سے یہ سب کام کریں. موبائل تو بہت بڑا فتنہ ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں بھی ان کی عادت نہیں چھوٹتی ہے، رمضان میں بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں. یہ مہینہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو غفلتوں میں گزارا جائے، کوتاہیوں کے نظر کیا جائے. اللہ نے آپ کو یہ مبارک موقع دیا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا ہے. آپ سوچئے کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ انہوں نے مسجد میں آ کر نمازیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. رب نے ہمیں یہ موقع دیا ہے بھائیوں، موقع بار بار نہیں ملتا ہے. جو رب نے ہمیں موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے. ایک لمحہ بھی رمضان کے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی طرح یوں ہی برباد کر دیں، ضائع کر دیں. تو وقت کی قدر کیجئے، موبائل اور انٹرنیٹ سے بالکل ابھی سے دوری بنائے رکھے. جیسے رمضان شروع ہوگا آپ کا معمول بنا رہے گا، قرآن کی تلاوت کی عادت لگی رہے گی، ذکر و اذکار کی عادت لگی رہے گی، آپ بڑے آرام سے رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دینی بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو تیار کر لیں. بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، یہ رمضان ہے، مہمان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس مہمان کا بہت اچھے سے آپ استقبال کریں، بہت اچھے سے استقبال کریں، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو آپ یاد کیجیے. اللہ کی نعمتوں کو آپ یاد کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر چیزوں سے نوازا. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، پیروں میں قوت ہے، ہر چیز موجود ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ دیا اللہ نے. یہ تو بہت سعادت کی بات ہے. سلف صالحین کو دیکھیے، 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. 6 مہینہ پہلے سے. ہم لوگوں نے کبھی دعا کی ہے؟ نہیں کی ہے. دعا طلب نہیں ہے. جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 ماہ تک یہ دعا کرتے کہ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی دعائیں کی ہیں، جو بھی نیکی کی، اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے. یہ ہمارے سلف صالحین کا معمول تھا، یہ دعا کرتے تھے. اب وہ اپنا زیادہ وقت
رب کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیتے، ایک معمول بنا لیتے، ایک روٹین سیٹ کر لیتے اور اس کے مطابق رمضان کے شب و روز کو گزارتے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے کریں، جو بھی ضروری کام ہے رمضان سے پہلے ہی اس کو ختم کر لیں، دلوں کو پاک کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیں، نمازوں کی پابندی کریں، فجر میں اٹھیں، مسجد آئیں، ایک معمول بنا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انہ تعالی جواد کریم ملک۔